حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گوہربار سجا تھا۔ ایک شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایسی مختصر سی نصیحت فرما دیں کہ اس کے اوپر عمل کرنا بھی میرے لیے آسان ہو اور وہ میرے دماغ میں بھی آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے بارہا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہی سوال پیش کیا، اللہ کے نبی نے بارہا اسے یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اب حدیث طیبہ میں تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ غصے سے پرہیز کرنا یہ ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ بسا اوقات بے موقع انسان کا غصہ کرنا ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی ان کے گھر کو برباد کر دیتی ہے، دو خاندانوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ غصہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کی جبلت میں اس غصے کو رکھا ہے۔ مثلا وہ کون سے مقامات ہیں؟ ایک مجاہد کے لیے، ایک سپاہی کے لیے اپنے مد مقابل دشمن کے اوپر غصہ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ اپنے مد مقابل کو چھوڑ دے گا، اس کے اوپر غصہ نہیں رکھے گا، تو پھر تو دنیا کا یہ سارا نظام ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک حاکم وقت کے لیے قانون کی پاسداری کروانے کے لیے بھی غصہ کرنا ضروری ہے، لیکن اکثر مقامات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ کرنے سے روکا ہے تاکہ گھر یہ جو ہیں آباد رہیں۔ اور اگر غصہ آ جائے تو اس کا علاج بھی حدیث طیبہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ کھڑا ہے، اس کو غصہ آ گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ اگر وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو چاہیے وہ لیٹ جائے۔ اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ کروٹ بدل لے تاکہ اس کا غصہ جو ہے کافور ہو جائے۔ اور ایک اور علاج بھی ہے، وہ علاج یہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ پانی پی لے۔ اور اسی طرح ایک اور علاج بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس محفل میں ہے اور اس محفل میں اس کو غصہ آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس محفل کو اس جگہ کہیں چھوڑ دے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے تو یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کہہ لے۔ اس کے کہنے کی برکت سے اللہ رب العزت غصے کو اس سے دور فرمائیں گے۔ تو بہرحال میرے اور آپ کے لیے جو زندگی گزارنے کا ایک مسلمہ اور مصدقہ اصول ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اس کی پیروی کریں گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو خوشحالی عطا فرمائیں گے۔